اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ایمان پہ ہے حملہ، قرآن پہ ہے حملہ، آقا دو جہاں کے فرمان پہ ہے حملہ، ایمان پہ ہے حملہ، قرآن پہ ہے حملہ، آقا دو بچائے، فرمان بچائے۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو فرمایا: اے میرے نبی داؤد علیہ السلام، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ہماری محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے۔ میرے بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اور اپنے گنہگار بندوں سے اتنا سارا پیار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اور جن کی زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے کہ ساری کی ساری مخلوق میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ۔ ہر ایک انسان کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک انسان کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے: یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، فبحقی کل محبہ، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے حدیث قدسی میں: یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ بھائی، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اسے ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اس علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر اچھی زندگی گزارنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھے اور مخلوق سے بھی اچھا گمان رکھے، ہر ایک کے بارے کے اندر اپنے دل کو صاف رکھے۔ جب انسان کے دل صاف ہو جاتے ہیں تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان ان بنا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں،
لیکن بچے اس چیز کو بھول جاتے ہیں. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے. تو انسان کی عقل پختہ ہونے کے بعد انسان چھوٹے چھوٹے معاملے کو بہت بڑے بڑے بنا لیتا ہے. کوئی انسان کا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آیا تو معاملے کو پیش آنے کے بعد انسان دماغ کے اندر سوچتا ہے. تم کسی انسان کی خوشی اور غمی کو برابر پتہ نہیں چل سکتا کہ انسان تم سے خوش ہے کہ انسان تم سے ناراض ہے. انسان خوشی کو بھی دل میں رکھتا ہے اور غمی کو بھی دل میں رکھتا ہے. اکثر جو ہمارے درمیان جو بڑوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے جھگڑوں کی وجہ بہت ساری بنیادیں ہیں. اس لیے اسلام نے اتفاق اور اتحاد کو بہت بڑا پیغام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ آپس کا محبت، آپس کا اتفاق اور آپس کا اتحاد ہے. ذرہ ہو تو جم جاؤ صحرا نظر آؤں گے، قطرہ ہو تو مل جاؤ دریا نظر آؤں گے. سب سے بڑی بات آج مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، انتشار مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو بڑا بنا کر زندگی گزارو. انسان جب دل کو بڑا بنا کر چلتا ہے تو انسان گھر میں بھی زندگی اچھی گزارتا ہے، بیوی کے ساتھ زندگی اچھی گزارتا ہے، اور بھائیوں کے ساتھ زندگی اچھی گزارتا ہے، اور معاشرے کا اور سوسائٹی کا سب سے نیک فرد بنتا ہے جس کا دل بڑا ہو. جب اینٹیں جڑتی ہے تو میرے بھائی مکان بن جاتے ہیں. اس طریقے پر دل کو جوڑنے کے لیے آپ انسان کے دل کو بہت بڑا بنانا ضروری ہے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جانا یہ انسان کی بات نہیں ہے. آج مسلمانوں میں جو سب سے بڑی جو کمی ہے، جو ہمارا جو سب سے مائنس جو پوائنٹ ہے، یہ ہمارا آپس کا انتشار ہے. ہمارے مسلکوں کے جھگڑے، فرقہ واریت کے جھگڑے، آپس کے خاندانوں کے جھگڑے، آپس کے بھائیوں کے جھگڑے، آپس کے کاروبار کے جھگڑے، یہ چیزیں انسان کو برباد کر لیتے ہیں. اس اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے اور آپس کے اندر محبت کے ساتھ زندگی گزاروں گے تو تمہارا دل بھی خوش ہوگا اور تم معاشرے کے سب سے بہترین فرد بن سکتے ہو. مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو مالٹا کی جیل میں گئے تھے، اور جب مالٹا کی جیل میں ہندوستان کی آزادی کے اندر حضرت نے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی علماء دیوبند نے. اس میں ایک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اکابر میں شمار ہیں. جب مالٹا کی جیل میں گئے اور مالٹا کی جیل سے جب ان کی واپسی ہوئی تو واپس آنے کے بعد ان کا بڑا استقبال ہوا، ہندوستان کے لوگوں نے ان کا اکرام کیا. تو انہوں نے دو باتیں فرمائی. بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے اسکالر موجود تھے، دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ان کے استقبال میں موجود تھے. تو حضرت نے دو باتیں بتائی. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے تو میں جیل کی کوٹڑی میں دو باتیں سیکھ کر آیا ہوں، دو سبق سیکھ کر آیا ہوں جیل کی کوٹڑی میں، مالٹا کی جیل میں. پہلی بات فرمائی کہ آپس کا مسلمانوں کا اتحاد، کہ اگر مسلمان دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنا، خاص طور پر اس ملک میں اگر انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو آپس میں مل کر رہنا پڑے گا. اور مل جل کر رہنے میں بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب انسان مل جل کر رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان دل پر نہیں لیتا اور آپس کا اتحاد و اتفاق باقی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنی زمینوں پر اللہ پاک اترواتا ہے. تو سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد آپس میں مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کا اتفاق ہے. مسلمانوں میں اتفاق کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ انسان معمولی جیسے اپنے گھروں کی ایک مثال دو. اپنے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی معمولی بنیاد پر انسان بدگمانی پیدا کر لیتا ہے. بھائی سے بدگمانی، بہن سے بدگمانی، اپنے ساتھ رہنے والوں سے بدگمانی، اپنے بچوں سے بھی باپ بدگمانی کرتا ہے، بیوی سے بدگمانی. اور سب سے بڑا جو گناہ ہے تمام جھگڑوں کی بنیاد اور ان تمام فسادات کی بنیاد جو ہے وہ آپس کی بدگمانی ہے. اس اللہ نے قرآن کریم میں کہا ایاکم والظن، حدیث پاک میں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بھی تم گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں. انسان کسی کے بارے میں سوچ لیتا ہے کہ انسان میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی. اور انسان دل میں نامعلوم کتنی بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں سوچ لیتا ہے. سب سے پہلا شیطان جو انسان کا جھگڑا کرواتا ہے وہ بدگمانی کے ذریعے کرواتا ہے.
اسے علماء نے لکھا ہے کہ جو تمہارے دل میں جب بھی کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے کسی کے بارے میں، بھائی بھائی کے بارے میں وسوسہ پیدا ہو چکا یا بہن کے بارے میں وسوسہ پیدا ہو چکا، تو آدمی اپنی زبان پر 2 کلمے جاری رکھے، لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان کے لیے ہتھوڑا ہے۔ جب انسان کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی، بھائی کے بارے میں بدگمانی آ گئی، کسی مسلمان کے بارے میں نفرت آ گئی، دل میں آتے ہی جب انسان اس زبان سے جملہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اللہ اپنے بھائی کے آنے والے خیالات کو دل سے نکال دیتا ہے۔ ابن عربی ایک بہت بڑے عالم گزرے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، ان کا شیطان سے مناظرہ ہوا۔ شیطان ان کو یوں کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو ابن عربی نے کہا میں تجھ سے مناظرہ نہیں کروں گا، مجھے تو میرے پروفٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے بھگانے کا ایک ہتھوڑا دیا ہے کہ جب بھی تو میرے سامنے آتا گئے، میرے دل میں برے خیالات ڈالتا گئے، تو میں یہ پڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ شیطان کو ہٹانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے کنگ ہے، کنگ، بہت بڑے عالم ربانی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، بڑی محنت کر کے 100 دلائل کو اکٹھا کیے، 100 دلائل، اور ان کے دل میں بڑا فخر تھا کہ میں نے 100 دلائل وجود باری تعالیٰ کے بارے میں اکٹھا کیے ہیں، اب مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ہوتے جس انسان کا مزاج مناظرے کا ہوتا ہے، شیطان کے راستے میں ملاقات ہو گئی اور شیطان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، تو حضرت دلیل بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، شیطان نے دلیل توڑی۔ دوسری دلیل بتائی، شیطان نے دلیل توڑی۔ 100 دلیلیں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ لیکن شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، لیکن شیطان کے تکبر نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا دیا اور اللہ کا قرب اس کو ختم ہو گیا۔ 100 دلیلیں شیطان نے توڑ ڈالی۔ اب امام راضی پریشان کیا کروں، لیکن امام راضی کا تعلق بہت بڑے شیخ تھا، ان سے بیعت تھے، تو سامنے شیخ کی شکل سامنے آ گئی، رابطہ سلامت تھا، اور شیخ نے غصے ہو کر کا جلال میں کہا، وضو کرتے کرتے کہا، فرمایا کہ تو شیطان کے سامنے دلائل کی بات کرتا ہے، تو شیطان کے سامنے یہ بات کرے میں بغیر دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہوں۔ جب یہ جملہ شیطان کے سامنے کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتا، تو شیطان وہاں سے فرار ہو گیا اور ان کا ایمان ثابت قدم رہا۔ شیطان عجیب عجیب دل میں خیالات ڈالتا ہے، بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں۔ یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا کہ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی خیالات ہے، اور اکثر شیطان کی طرف سے آتے ہیں برے خیالات، یا نفس کی طرف سے آتے ہیں، یا بیوی کی طرف سے آتے ہیں۔ بیوی کیا ہوتی، بیوی کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک بار میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تو بیوی اور ساس کے درمیان جھگڑا ہوا تو ساس نے کہا میرا بیٹا آنے دے، میرے بیٹے کے سامنے میں تیری ساری کی ساری باتیں بتاتا ہوں۔ تو بیوی نے کیا کہا ساس کو، بہو نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تیرا بیٹا آئے گا تو کھڑے کھڑے سنائے گی اور میں پڑے پڑے سناؤں گی، اور جو بات پڑے پڑے ہوتی ہے وہ بات بہت اثر کرتی ہے۔ سے بعض مرتبہ بیوی بھائیوں کے بارے میں بدگمانے کی بات کرتی ہے، لیکن بیوی کو سمجھانا ہمارا کام ہے۔ ہر ایک کی بات کو سن لینا اور ہر ایک کی بات کو سننے کے بعد فیصلہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا، بلکہ شیطان دل میں برائیاں ڈالتا ہے، بھئی یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑی بات دلوں کو بڑا رکھنا چاہیے، اور جب انسان کا جب دل بڑا ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے بارے میں انسان لیٹ گو کے ساتھ زندگی گزارے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، اس کے دل میں سکون محسوس ہوگا۔ ورنہ انسان بے چین ہوتا ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی بے چین ہے، بڑے بڑے مالدار بے چین ہے، کیوں کہ میرے بارے میں انسان بات کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ بدگمانی کا گناہ ہے۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا گمان کرے۔ دیکھو، اچھا گمان کرو گے کسی کے بارے میں، اگرچہ وہ برا ہے تو اچھا گمان کرنے پر آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو دلائل دینے پڑیں گے اس کی بدگمانی کہ تم نے اس کو برا کیوں کہا، تم نے اپنے دل میں اس کے بارے میں کمینہ کے بارے میں کیوں سوچا کہ یہ کمینہ ہے، یہ برا ہے، یہ بے ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صفائی کرنی پڑے گی۔ اس علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان میں بہت سے ایسے لوگ جو دنیا میں دیندار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، دنیا میں نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، لیکن ہمارے سامنے ان کو جہنم میں اندھے منہ ڈالا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا بنے گی کہ ان کی عادت تھی بدگمانی کرنے کی،
بدگمانی کرنے کی، ہر ایک کے بارے میں بدگمان. اور بعض انسان دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی کا اچھا دکھتا نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو پہلو اختیار کرتے، یہ ایسا گئے، وہ ایسا گئے، وہ ایسا گئے، وہ ایسا گئے. اور انسان بدگمانی کرتے کرتے پھر بدگمانی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کرنے کے بعد جو دوسرا جو گناہ پیدا ہوتا ہے وہ دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے. دل میں کینہ، دل میں کینہ بچوں کے بارے میں بھی آتا ہے، دل میں کینہ سگے بھائی کے بارے میں بھی آتا ہے، اور دل میں کینہ سگی بہن کے بارے میں بھی آتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے شب قدر کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اور جبرائیل امین اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے. جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے. 24,000 مرتبہ. 2 مرتبہ اصلی حالت میں آئے ہیں، باقی دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں. دحیہ کلبی مدینہ منورہ کے ایک خوبصورت انصاری صحابی ہے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پوری مسجد میں نظر لگائی، پوری مسجد میں. حالانکہ صدیق اکبر بھی بیٹھے گئے، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے گئے، بڑے بڑے صحابہ مدینے کے انصار بھی ہیں، مہاجرین صحابہ بھی ہیں. اچانک ان کی نظر پڑی مسجد نبی کے کونے میں. پوچھا یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی نے نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر، یہ جبرائیل ابو ذر غفاری ہیں. تو پھر میرے نبی نے پوچھا جبرائیل آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں اور ابو ذر زمینوں کے آدمی ہیں، آپ اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری نے آپ کی صحبت میں رہ کر وہ صفات بنائے ہیں کہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. فرشتے ان کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں اور فرشتے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا، تعال یا ابا ذر، اور ابو ذر غفاری کو سامنے بٹھا کر پوچھا، پہلا سوال کیا بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے، تمہاری خوبیوں کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو بس آپ کے سامنے ہوں، جیسا بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں. تو آپ نے کہا ابو ذر ایک بات تو ہے کہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ کا چرچا آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے. تو ابو ذر غفاری نے صرف 2 باتیں بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی میں صرف 2 باتیں ہیں. ایک بات تو بتائی لیس فی قلبی غش لاحد، کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کپٹ نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے. تمام صحابہ کرام کے بارے میں جو آپ کے صحابہ ہیں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، ہر مسلمان کے بارے میں میرا دل بہت خوش ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہے. اور دوسری بات فرمائی ولا احسد حسدا، میں کسی پر عرشا نہیں کرتا، میں کسی پر حسد نہیں کرتا. اللہ نے کسی کو علم دیا ہو، اللہ نے کسی کو مرتبہ دیا ہو، اللہ نے کسی کو مال و دولت دی ہو، اللہ نے کسی کو جاہ و جلال اور جاہ و جمال دیا ہو، لیکن میں کسی کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھ کر میں کسی پر عرشا نہیں کرتا. تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ابو ذر غفاری کو بوسہ دے کر فرمایا ابو ذر، تم نے میری صحبت میں رہ کر اپنی زندگی میں وہ صفات بنائے ہیں، کیسے صفات بنانے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور اس صفت کی وجہ سے تمہارا چرچا آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے. تو سب سے بڑا جو اتفاق جو ہمارا آپس میں ٹوٹتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا بنتی ہے کہ بدگمانی ہوتی ہے. اور بدگمانی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے. اور مشہور روایت ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے شب برات کی رات اور شب قدر کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور کینہ دل میں جب آتا ہے انسان کی زبان پھر غیبت والی بن جاتی ہے، حالانکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی. انسان نے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لی، اپنے اعتبار سے ذہن میں سوچ لیا، برے خیالات دماغ میں آ گئے اور اس کے بارے میں سوچ رہے انسان ایسا گئے ایسا گئے. بدگمانی کے بعد دل میں کینہ پیدا ہوا، اور کینہ پیدا ہونے کے بعد پھر زبان سے غیبتیں کرنا شروع کر دی. ادھر کے سامنے بات کی، ادھر بات کی، اس کو سامنے والے کو پتہ چلا. تو غیبت کے بعد چوتھا اسٹیپ آتا ہے کہ پھر انسان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ تو نے میرے بارے میں اس کے سامنے یہ بات کی، پارٹنر کے سامنے یہ بات کی. پھر جھگڑے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر قطع رحمی ہوتی ہے. تو شیطان شروع کرتا ہے بدگمانی کے راستے سے اور ختم کرتا ہے قطع رحمی پر. اور قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قطع رحمی کو معاف نہیں کرتے. اس سے میرے بھائیو، اگر دنیا میں مسلمانوں کو اگر اچھی زندگی گزارنی ہے
تو ہمیں فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اپنے آپ کی زندگی میں اخلاق سے زندگی گزارنی ہوگی۔ اتحاد و اتفاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اتفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اتفاق جو پیدا ہوتا ہے وہ صبر کے راستے سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو اختلاف تو دنیا میں ہوگا، اختلاف دنیا میں ہوگا، لیکن مخالفت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اختلاف کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن مخالفت کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا کہ مخالفت تو انسان کو برباد کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور امیر معاویہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی ہے۔ حضرت علی 4 سال خلافت کا زمانہ حضرت علی نے سنبھالا، اور لیکن جب اختلاف ہوا نا آپس کے درمیان، تو اختلاف کے زمانے میں ایک اینچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اللہ نے 12 مربع لاکھ تک اسلام کا چرچا پھیلایا۔ حضرت علی کے 4 سال خلافت کے زمانے میں آپس کی خانہ جنگی اور آپس کے درمیان رنجشوں کی وجہ سے ایک اینچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی، لیکن ان کے دل ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں صاف ہوتے تھے۔ حضرت علی کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور حضرت علی کامیاب ہو گئے تو سامنے والے بھاگنے لگے، تو کہا امیر المومنین اب ان کو پکڑو۔ فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ تو ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، یہ غیر نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے بغاوت کی، اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی، لیکن ان کے بارے میں ہمارے دل کو صاف کریں گے۔ اسی وقت ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ یہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ حضرت علی کی دیکھو فوج کے بڑے اصول ہوتے ہیں، ابو ہریرہ حضرت علی کی فوج میں ہے، لیکن ابو ہریرہ کیا کرتے تھے؟ جب کھانا ہوتا کھانے کا وقت ہوتا تو امیر معاویہ کے پاس جا کر کھانا کھاتے تھے۔ تو کسی نے کہا آپ حضرت علی کی فوج میں ہو اور کھانا ہمارے یہاں اگر کھانا کھاتے ہو، تو فرماتے کہ علی حق پر ہے تو میں حق کا ساتھ دیتا، ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، حضرت علی حق پر ہے تو میں حق کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن کھانا تمہارا اچھا ہوتا تو کھانا یہاں آتا ہوں کھانے کے لیے۔ اتنے بڑے صحابی حضرت علی کی فوج میں ہیں، لڑتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن سامنے والے فوج میں جا کر کھانا کھاتے ہیں کہ کھانا تمہارا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ ملک شام کی فوج تھی، اور ملک شام ہرا بھرا ملک ہے، وہاں کی آب و ہوا بڑی معتدل ہے، وہاں بڑے بڑے باغات ہیں، اور مکہ المکرمہ مدینہ وہ حجاز کا علاقہ ہے جہاں صرف کھجوریں پکتی ہیں۔ حضرت علی کے پاس کھجوروں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور امیر معاویہ کے پاس مال و دولت کے انبار بھی تھے، کھانے پینے کے سامان تھے، تو فرمایا حضرت علی حق پر گئے تو میں لڑتا ہوں ان کی طرف سے، لیکن کھانا تمہارا اچھا ہوتا تو میں کھانا تمہارے ساتھ کھاتا ہوں۔ یہ مخالفتوں کو جانتے تھے کہاں مخالفت کرنی ہے۔ میرے بھائیو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے آپس کے تنازع کی بنیاد پر غیر جنم لے رہا ہے اور غیر کو طاقت مل رہی ہے، اور مسلمان آپس کے مسلکوں کی بنیاد پر اور فرقہ وارے کی بنیاد پر آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اس کے ختم کرنے کا علاج کون سا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں گے اور خلفائے راشدین کی سیرت کو دیکھیں گے کہ انہوں نے آپس میں کیسے اجتماعیت کو پیدا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام صاحب، ان کا مسلک ہے رفع یدین کو نہیں کرنا، اور امام شافعی کا مسلک ہے رفع یدین کو کرنا۔ امام شافعی رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں رکوع کے وقت بھی سجدے کے وقت بھی۔ امام شافعی بغداد پہنچے، امام صاحب کی قبر پر، ابو حنیفہ کی قبر پر پہنچے، دونوں کا مستقل مسلک ہے دنیا میں، دونوں کی جماعتیں ہیں، لیکن جب وہاں جا کر ان کی مسجد میں نماز پڑھی امام شافعی نے، ان کے ساتھ شاگردوں کا مجمع تھا تو رفع یدین نہیں کیا، حالانکہ ان کا مسلک رفع یدین کرنا ہے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ کا تو مسلک ہے اور آپ نے دلائل سے رفع یدین کو ثابت کیا ہے، دلائل سے، تو آپ نے رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس قبر میں سونے والے کے احترام میں نہیں کیا ہے۔ قبر میں سونے والے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، ان کے دل میں ان کا علم اتنا بڑا تھا، بڑے تاجر تھے، بڑے عالم دین تھے، اس قبر والے کے احترام میں نے یہاں رفع یدین نہیں کیا ہے۔ اختلاف تو ہوگا، میرے نبی نے فرمایا، لیکن مخالفت کہیں نہیں ہو سکتی۔ حج کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صدیق اکبر کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، حضرت عثمان ذی النورین کا زمانہ ہے، اور مینا میں حضرت عثمان نے 4 رکعت نماز کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھائی۔ ابو ذر غفاری کو پتہ چلا حضرت عثمان 4 رکعت نماز پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں مینا میں، حالانکہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، حضرت عمر فاروق نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے مینا میں، صدیق اکبر نے 2 رکعت پڑھی ہے، عثمان 4 رکعت کی نماز پڑھیں گے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جب عثمان نے جب 4 رکعت کی نماز پڑھے تو ابو ذر پیچھے ہو گئے، تو کسی نے کہا آپ نے بھی 4 رکعت نماز پڑھ لی؟ تو جواب دیا الخلاف اشد کہ مخالفت تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے،
اچھا عثمان نے 4 رکعت نماز کیوں پڑھی ہے؟ علماء اس کے دلائل جانتے ہیں کیوں نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ پہلے سے مقیم ہو چکے تھے اور سفر میں 2 رکعت ہے۔ اگر عثمان نے 4 رکعت نماز پڑھی لیکن ابو ذر غفاری نے ان کی مخالفت نہیں کی، ہمیں ہاں نہیں ملائی، مسئلہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے دلیل بتائی کہ میرے نبی نے 2 رکعت پڑھی ہے، صدیق اکبر نے 2 رکعت پڑھی ہے، عمر فاروق نے 2 رکعت پڑھی ہے، تو عثمان 4 رکعت مینا میں کیوں پڑھتے رہے؟ یہ دلائل پیش کرنے کے بعد ان کے ساتھ 4 رکعت کی نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ میں عثمان کی مخالفت نہیں کر سکتا کہ عثمان ہمارے ذمہ دار ہے۔ تو آپس کا اتحاد ایک بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، کہ مسلمان مسلکوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسط بڑی محنت سے امت بنائی ہے۔ بڑی قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ پھر میرے اللہ نے کہا نبی اس دین کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کا دشمن تھا، آپس میں تم دشمن تھے، تمہارے دلوں میں دوسرے کے بارے میں کینہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے فَأَلَّفَ قُلُوبَكُمْ، اللہ نے میرے نبی کے ذریعے سب کے دلوں کو جوڑ دیا، اور اتنے دل جوڑ دیے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم لوگ آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے، تم لوگ آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ تو میرے بھائی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اخلاق کی طاقت ہے، کہ مسلمان صبر سے زندگی گزارے، جذبات میں آنا ہمارا کام نہیں ہے۔ دنیا کے حالات بتاتے ہیں کہ میں آپس میں اجتماعیت کی ضرورت ہے، آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے امت کو بنائی، اور آپ نے دنیا سے جاتے وقت فرمایا تھا میری امت آپ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ نے ایک بات بتائی تھی آپس میں بکھیر مت جانا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع خطبہ میں فرمایا لوگوں ہر ایک کا خون ہر ایک پر اللہ نے معاف کیا ہے، کوئی کسی کی جان کو لے نہیں سکتا، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے کسی کی جان لی ہے یا تم نے کسی کی مخالفت کی ہے تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے امت بنائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ابو ذر غفاری مسجد کے اندر سوئے ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، ابو ذر غفاری مسجد میں ہے، تو آپ نے ابو ذر غفاری کا پیر کا انگوٹھا پکڑ کے فرمایا ابو ذر کھڑے ہو جاؤ، اور ایک عجیب بات فرمایا ابو ذر وہ کیسا دن ہوگا کہ مدینہ منورہ کے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے تو کیا کرو گے؟ مدینہ منورہ کے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ ابو ذر نے فرمایا اللہ کے نبی تو پھر میں مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے آگے کی بات بتائی ابو ذر آپ ملک شام جاؤں گے، اور ملک شام میں جانے کے بعد بھی وہاں کے لوگ تمہاری قربانی کی ناقدری کریں گے، وہاں لوگ تمہارے خلاف چلیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہ یا رسول میں دوبارہ مدینہ منورہ آ جاؤں گا۔ تو کہا تم دوبارہ مدینہ منورہ آؤں گے، اور مدینہ منورہ دوبارہ آنے کے بعد بھی لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، تم کو تانا دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہ یا رسول اللہ پھر میں تو ان سے تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، ابو ذر معاف کرتے رہنا، درگزر کرتے رہنا، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میری حوض کوثر پر نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لیٹ گو کی تعلیم دی ہے کہ امت صبر سے زندگی گزارے۔ بیوی کی بات سن کر بھائی سے لڑنا اور بہو کی بات سن کر گھروں میں جھگڑے پیدا کرنا بھائیوں یہ اچھا نہیں ہے۔ کتنے بھائی بھائیوں سے نہیں بولتے اور کتنی بہنیں بھائیوں سے نہیں بولتی۔ بھائی بڑا دل رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو آپ پوری رات نفلیں پڑھتے رہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہے، تو میرے اللہ نے میرے نبی کو روکا۔ دیکھو عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے۔ میرے نبی کو یوں کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے رہے، مشقت میں پڑھے۔ تو عبادات میں آپ نے زور لگایا تو اللہ نے میرے نبی کو روکا۔ آپ نے تبلیغ میں زور لگایا، اتنا زور لگایا کہ نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ نبی کے جان کی ہلاکت کا خطرہ تھا، تو آپ نے میرے نبی کو روکا نبی آپ اتنی تبلیغ نہ کرو کہ اپنی جان کو بھی سنبھال نہ سکو۔ لیکن جب اخلاق کی باری آئی اور برداشت کرنے کی باری آئی تو پہلے میرے اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی جان کی اخلاق کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس نون کی قسم، اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے، نبی آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے اخلاق عظیمہ کی قسم، وانک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق عظیمہ کی قسم۔ لیکن اللہ نے پہلے میرے نبی کو شاباشی دی، تیرے اخلاق کے کیا کہنے،
تیرے صبر کے کیا کہنے، تیرے برداشت کرنے کے کیا کہنے. آپ نے صبر کر کے امت بنائی ہے، آپ نے برداشت کر کے آپ نے امت بنائی ہے. پھر میرے نبی کو اللہ نے آگے کی بات بتائی، نبی اور اخلاق میں آگے بڑھو. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان نبی جی اپنے پروں کو جھکا دو ایمان والوں کے سامنے، اپنے پروں کو جھکا دو ایمان والوں کے سامنے. بھائی نبی کے پر نہیں ہوتے، انسان کے پر نہیں ہوتے. لیکن آپ نے پرندے کو دیکھا ہوگا، جب پرندہ زخمی ہو جاتا ہے پرندہ، تو پرندہ اپنے پر کو یوں کر کے نیچے جھکا لیتا ہے اور اپنی زبان حال سے یوں کہتا ہے اب میں زخمی ہو چکا ہوں، آپ آ کر مجھے ذبح کر ڈالو. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اگر امت کو امت بنانی ہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو برداشت کرنا ہوگا. نبی اپنے اخلاق کو بیان کرنا ہوگا. نبی لوگوں کی تکلیف بھی سہلے، لوگوں کی گالیاں بھی سہلے، گالیوں کا جواب پھولوں سے دے. میرے نبی نے خوب صبر کیا، خوب صبر کیا، خوب صبر کیا. آہ کر نہ لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نگی، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا. اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صبر کرو. آپ نے خوب صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، میرے نبی نے کوئی انسان بتا نہیں سکتا. علامہ اقبال نے خود فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، عزیز ہو تو شکست تر نگاہ کے آئینہ ساز میں. اے نبی تو آئینہ بن جا، اے نبی تو آئینہ بن جا. لوگ تجھے کچھ بھی کہے تو صبر کر، امت بن جاوے گی. جذبات میں مت آ، نبی ستانے والوں کو کہہ دے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. نبی اپنے سینوں کو چوڑا کر دے، اپنے سینے کو کشادہ کر دے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رو رو کر قربانی دے کر اس امت کو امت بنائی ہے. امت بائیو مسلکوں میں بڑھ گئی، امت فرقہ واریت میں بڑھ گئی. امت کے امت کو کافر کہا تو مسلمان پھر کون ہے؟ یہ ان کو کہ یہ کافر وہ کافر. بھائیو ہم امت بن کے جب تک زندگی نہیں گزاریں گے اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی. حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہاری آپس میں اجتماعیت نہیں ہوگی، تمہاری قرآن کی تلاوت، تمہارا نمازوں کا پڑھنا، تمہارا راتوں کا رونا اللہ کے عرش تک بھی پہنچ جائے گا، لیکن تم آپس میں ایک نہ بنے تو اللہ کی مدد زمینوں پر کبھی نہیں اترے گی. اس لیے میرے بھائیو گھر میں بھی محبت سے زندگی گزارو، دل کو بڑا بن کے زندگی گزارو، ایک ہو کے رہو، ایک ہو کے رہو. ایک بنو گے تو کام ہوگا. تو میں نے دو باتیں بتائی کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل میں آنے کے بعد دو باتیں فرمائی تھی کہ لوگوں اگر دنیا میں نجات چاہتے ہو اور زندگی اچھی گزارنا چاہتے تو میں دو باتیں جیل کی کوٹری میں لے کر آیا ہوں. اگر ان دو باتوں کو اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، اس ملک میں تمہارا جینا بھی اچھا ہو جائے گا، تمہارے گھر میں بھی سکون ہوگا، سوسائٹی میں سکون ہوگا. ایک تو آپس کا اجتماعیت اور آپس کا اتحاد ہے، اور نمبر دو بات فرمائی مکاتب کہ جگہ جگہ پر مکاتب کھولو. مکاتب اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو حدیث پڑھاؤ، اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجو. میرے بھائی بہت بڑا کام ہے. آج اتنے بچے ہیں جن کو مکتب کا پتہ نہیں، جن کو قرآن کریم کا پتہ نہیں. ہندوستان میں جگہ جگہ پر مکاتب کے جال ہمارے علماء نے بچھائے ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور آپس کا اتحاد. اگر مسلمانوں میں آپس کا اتحاد ہوگا انشاءاللہ تو آپ دیکھو گے ایک پلیٹ فارم پر اگر مسلمان کا اجتماع ہو گیا، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. آج ان کا دور ہے. اگر مسلمان آپس میں اجتماعیت آ گئے اور دلوں کو بڑا بنا لیا اور دعاؤں کی کیفیت کو بڑھا لیا، اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، تو کل صبح ہماری ہوگی. اور یہ قرآن میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے زبور میں لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنیں گے. لیکن قرآن نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اپنا مضبوط کر لے اور آپس کی اجتماعیت اتفاق کو مضبوط کر لے. اللہ پاک مجھے اور آپ تمام کو پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.